اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نیچر پیڈیا کی طرف سے السلام علیکم۔ اور آج ہم آپ کو مچھلیاں کیسے پکڑی جاتی ہیں، جو مچھلیوں میں کیسے مچھلیاں پکڑتے ہیں، وہ آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ یہ لائیو ریکارڈنگ ہم نے آپ کے لیے کی ہے تاکہ آپ کو ہم معلومات دے سکیں، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد یہی ہے کہ پاک نیچر پیڈیا کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو حقائق سے آگاہی کرائی جائے اور جو گاؤں کی دیہاتوں کی لائف ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دی جائے۔ تو یہ ایک گاؤں میں ہم نے وزٹ کیا ہے، وہاں ایک ڈیم پہ مچھلی شکار کر رہے تھے، تو ہم نے کہا چلیں آپ کے لیے کچھ معلومات اکٹھی کر لیں۔ تو جناب یہ مچھلی یہاں شکار کر رہے ہیں کشتیوں پہ، ان کشتیوں میں بیٹھے ہوئے دیکھیں آپ کتنا بیلنس ہے ان کو۔ اور یہ انہوں نے بانس نظر آ رہے ہیں، یہ بیسیکلی اس کو کوٹھی بھی کہا جاتا ہے، رکھو بھی یہ اپنی زبان میں سے کہتے ہیں۔ اور یہ جو ان کے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اسے چھاٹما جال کہتے ہیں، اس سے مچھلی پکڑتے ہیں، پٹیاں سے پکڑتے ہیں، جالوں سے پکڑتے ہیں۔ یہ ناظرین یہ ابھی اس جال سے مچھلی پکڑ رہے ہیں، یہ دیکھیں وہ خالی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے پکڑی تھی مچھلیاں وہ ابھی اپنی کشتی میں اس کو نکال رہے ہیں۔ دوبارہ پھر وہی کریں گے۔ یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو یہ نئی سے نئی ویڈیو دوبارہ بھی دیکھتے رہیں۔ آپ ان کی بیلنسنگ کا انداز دیکھیں کہ کشتی میں کیسے کھڑے ہیں اور بالکل ڈر خوف کے بغیر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ چھاٹما جال جو اٹھایا ہوا اس نے اب یہ دوبارہ پانی میں پھینک رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 8 سے 10 فٹ تک یہ نیچے چلا جائے گا، اور یہ رسی ان کے ہاتھ میں پکڑی ہے۔ جب یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نیچے ٹچ ہو گئے تو یہ اس کو باہر نکال لیں گے۔ یہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ جو کاغ نظر آ رہے ہیں یہ ان کے نیچے جال لگے ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین یہ لگے ہوئے ہیں، یہ جال لگے ہوئے ہیں، اور یہ درمیان جو نظر آ رہی ہے یہ کوٹھی ہے، اسے کھو بھی کہتے ہیں، کوٹھی بھی کہتے ہیں۔ یہ ناظرین یہاں پہ مچھیرے جو ہیں پروفیشنل ہیں، جو زیادہ تر یہ سندھی ہوتے ہیں، سندھ کے لوگ کے رہنے والے ہوتے ہیں، جو سندھ کے دریا کے کنارے پہ رہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ پنجاب میں شفٹ ہو چکے ہیں، اسی جگہ پہ انہوں نے اپنے ڈیرے لگا لیے ہیں، اور یہ خانہ بدوش ٹائپ ہوتے ہیں، اور یہ فیملیز کو بچوں کو ایک جگہ رکھتے ہیں اور خود یہ گھومتے رہتے ہیں، کبھی ایک شہر دوسرے شہر امن رزق کی تلاش میں۔ یہ اپنا مزدوری ان کی من کے حساب سے طے کی جاتی ہے، یعنی کہ جتنے من مچھلی پکڑیں گے اس حساب سے ان کو پیسے ملیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ٹھیکہ ہوتا ہے ان کا، ٹھیکے میں مچھلی پکڑتے ہیں۔ تو یہ وہی رزق ہے ان کو، لیکن اپنے آپ پہ بھی اعتماد ہوتا ہے، اللہ پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اس بھروسے پہ یہ لگے رہتے ہیں، انہیں اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ اور ہر نئے ڈیم پہ پھر نئے مشن کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور نئی امید کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس میں وہاں بھی ان کو کامیابی ہوتی ہے۔ اور یہ عموماً 4 6 8 گروپس کی شکل میں شکار کرتے ہیں، کیونکہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، یہ بڑا محنت والا کام ہے اور اس میں بندوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ہر کشتی پہ 2 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس ڈیم میں ہم نے وزٹ کیا یہاں ان کے پاس 3 کشتیاں تھیں، یہ 8 لوگ تھے۔ تو جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب مل کے شکار کرتے ہیں
اور جو بھی آمدنی ہوتی ہے جو ہمیں ملتے ہیں ہم آپس میں برابر سے تقسیم کر لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑا یعنی کہ ان کا آپس میں اتفاق ہوتا ہے اور آپس میں یہ سندھی زبان میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن اردو بھی سمجھتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، پنجابی بھی سمجھتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن ان کی آپس میں مادری زبان ان کی سندھی ہے. اور ان کی خوراک جو ہوتی ہے وہ بھی یہ 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، یعنی کہ ناشتہ نہیں کرتے. یہ دن کو کھانا کھاتے ہیں 10-11 بجے اور پھر شام کو 6 بجے کھاتے ہیں، 6-7 بجے. اور کھانے میں ان کی پسندیدہ خوراک جو ہے مچھلی ہے یا چاول ہے. اور مچھلی یہ شوربے والی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، روٹی کے ساتھ شوربے والی مچھلی کھاتے ہیں اور چاولوں کے ساتھ خشک مچھلی پسند کرتے ہیں. تو ان کی خوراک بڑی سادہ سی ہے لیکن ہے مچھلی اور چاول ہے. یہ دیکھیں ناظرین، اور یہ وہ اپنا ایک جال جو لگایا تھا گٹھا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں مچھلی پھنسی ہوئی ہے اور یہ جال پیچھے رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے ڈیم میں لگائے ہوئے تھے. اب ان کو یہ اتارا ہے انہوں نے، مچھلیاں کو کشتی میں ڈالا ہے اور یہ مزید جال جو اپنے اتار رہے ہیں، کہیں دوسری طرف شفٹ کریں گے یا ضرورت محسوس کی شفٹ. یہ دیکھیں ناظرین، یہ پٹی نے لگائی ہوئی ہے، اسے جال اور پٹی بھی کہا جاتا ہے، جال بھی کہا جاتا ہے. یہ مچھلیاں آپ کو نظر آئی ہوں گی جمپ لگاتی ہوئی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بڑی پیاری ہوتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اسی کا نام زندگی ہے کہ جہاں بھی ہو جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے زندگی میں. کئی مشکلات آئیں تو ہمیں اس سے نکلنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جیسے یہ مچھلیاں کر رہی ہیں. تو ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں مچھلیوں کی مختلف قسمیں ہیں جو عام تو لوگ پالتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر سلور فش جو ہوتی ہے وہ زیادہ پیمانے پر رکھی جاتی ہے، پالی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی گروتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور وہ جلدی تیار ہوتی ہے. اس کے بعد روہو، مراکھی، گراس فش، ان کو پالا جاتا ہے. یہ دیکھیں ناظرین، یہ گٹھی ہوئی ساری جال میں جو گٹھی مچھلیاں نکال لی پکڑ کے، دیکھیں کیسے نظر آ رہی ہیں جیسے کہ پکوڑے ابل رہے ہیں پانی میں. یہ دیکھیں کیسے اچھل رہی ہیں. یہ ناظرین دیکھیں، اب یہ ان کو یہاں سے نکالیں گے اپنے ماہرانہ طریقے سے اور ان کو توڑوں میں یا بیگز میں ڈال کے پانی سے باہر منتقل کریں گے تاکہ ان کو آگے منڈی تک پہنچایا جائے. ان کو پیٹ صاف کر کے منڈی تک پہنچایا جائے. یہ پیٹ کو کاٹ کے وہاں گند نکال دیتے ہیں اور صاف مچھلیاں جو ہیں وہ آگے شہر کی طرف روانہ کرتے ہیں. یہ چھوٹی مچھلیاں دیکھیں ناظرین نے جو پکڑی ان میں سے جو چھوٹے سائز کی مچھلی ان کو واپس پانی میں پھینک رہے ہیں کیونکہ ابھی تک یہ زندہ ہے. پانی میں پھینک رہے تاکہ اگلی دفعہ بھی یہ مزید بڑی ہو جائے اور یہی پکڑیں. یہ چھوٹی مچھلیاں کیونکہ ریٹ کم ہوتا ہے اس لیے یہ ان کو واپس چھوڑ دیتے ہیں پانی کے اندر ہی. مجھے امید ہے کہ پاک نیچر پیڈیا کی یہ فلم آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس طرح کی لائف ریکارڈنگ بڑی کم ہی ہوگی. آپ نے دیکھی ہوگی کہ کیسے مچھلیاں پکڑتے ہیں، کیسے یہ دیکھیں اب وہ ڈال رہے ہیں ان کو بیگ میں اور باہر لے جا رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں مچھیرا کشتی میں کتنے آسانی سے کھڑا ہے، کوئی سے ڈر خوف نہیں ہے گرنے کا، اور کشتی کتنا کنٹرول ہے، بیلنس ہے اس پہ اپنے آپ پہ. یہ دیکھیں کیسے کھڑا، ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور کشتی کو بھی ایک جگہ سے ہلنے نہیں دے رہے.
ان کی بھی پروفیشنلزم کو داد دینی پڑے گی، کسی کی چھوٹی مچھلیاں پانی میں واپس پھینک دیں اور بڑی کو بیگز میں ڈالیں اور وہاں سے وہ آپ کنارے پہ شفٹ کریں گے۔ یہ ایک اور بندہ آ گیا ہے، یہ بھی انہی کا ساتھی معلوم ہوتا ہے، بلکہ ہے انہی کا ساتھی ہے، اور یہ وہاں سے بیگ اٹھا کے باہر لے جائے گا کنارے پہ، وہاں یہ گٹھی کریں گے اور پھر وہاں مل کے یہ ان کو صاف کریں گے، ان کے اندر پیٹ سے گند نکال دیں گے اور باقی جو مچھلی ہوگی صاف اس کو پھر یہ شہر کی طرف لے جائیں گے۔ ہر شہر میں فش مارکیٹ ہوتی ہے جہاں یہ مچھلیاں بیچی جاتی ہیں، وہاں گاہک بھی آئے ہوتے ہیں اور بیچنے والے بھی آئے ہوتے ہیں، تو جو منڈی والے ہوتے ہیں وہ اپنا کمیشن آڑتی ہوتے ہیں، وہ کمیشن لے کے مچھلی کی خرید و فروخت کرواتے ہیں، اور یہ عموماً مہروں کے بعد یہ کام سلسلہ شروع ہوتا ہے مچھلی کی خرید و فروخت کا، رات یہ تک یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ مچھلی جب مارکیٹ میں جاتی ہے تو وہاں بھی وہ اس کو ہر قسم کو الگ بھی کر لیتے ہیں اور ان کے ہر سائز کو بھی الگ کر لیتے ہیں، پھر ہر سائز اور ہر نسل کو الگ الگ بولی دی جاتی ہے، اس کا الگ الگ ریٹ مقرر ہوتا ہے، اس پہ بیچی جاتی ہے۔ پاکستان میں مچھلی بہت کھائی جاتی ہے، لیکن افغانستان میں بھی پاکستان سے بہت مچھلی جاتی ہے، پاکستان میں کافی زر مبادلہ مچھلی کی بیچ کر کما رہے ہیں افغانستان سے۔ پاکستان میں مچھلی ایکسپورٹ کرتا ہے، ڈیلی بیسس پہ افغانستان جاتی ہے اور اس میں کافی زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ ناظرین، دوسرا جو مچھلی ہے آج کل تو یہ شیور مرغی سے بھی سستی ہے اور ہر بندہ آسانی سے اپنی استطاعت کا وہ خرید سکتا ہے، کیونکہ چھوٹی مچھلی سستی ہوتی ہے، بڑی مہنگی ہوتی ہے، غریب لوگ چھوٹی مچھلی خرید کر گزارا کر سکتے ہیں۔ اسے چھوٹی مچھلی میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں اور بڑی سائز کی مچھلی میں کانٹا بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا یہ بھی آپ کو معلومات دیں۔ دیکھیے ناظرین، اب یہ شفٹنگ ہو رہی ہے، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں، اسے آخر تک دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، فیملیز کو بھی دکھائیں، تاکہ ان کے بھی معلومات میں اضافہ ہو، انہیں پتہ چلے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اگر یا مزید دیکھنا چاہیں تو ہمیں بتائیے گا، ہم انشاءاللہ اس پہ مزید ویڈیو بھی آپ کو بنا کے آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ ناظرین دیکھیں، پکڑ کے باہر رکھی ہیں کنارے پہ مچھلیاں، یہ میں گاڑی میں لوڈ کر رہے اور یہ منڈی کی تیاری کر رہے، یہ مچھلیاں صاف شدہ ہوئی منڈی کی تیاری میں۔ ناظرین جی انہوں نے مچھلیاں کر لی ہیں اکٹھی اور یہ گاڑی میں لوڈ کر لی ہیں اور یہ منڈی میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ کتنی مچھلیاں انہوں نے پکڑی ہیں، مختلف انواع کی مچھلیاں پکڑی ہوئی ہیں انہوں نے۔ ان کی محنت، ان کو جنہوں نے فارم بنایا ان کو بھی اب اس میں اللہ منافع دے گا، اور جنہوں نے پکڑی ہے ان کو بھی اپنی مزدوری اچھی مل جائے گی۔ دونوں کے لیے جتنا شکار ہوگا دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ کمنٹس بھی دیں اپنے، اور دوسروں کو بھی اس پہ سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ شکریہ۔